کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے موسم سرما کی پہلی بارش. سر سید ٹاؤن، نیو کراچی، ناظم آباد، بفر زون، منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن میں ہلکی بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کچھ علاقوں میں درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے. کراچی میں آج سے شروع ہونے والی سردی کی لہر ایک ہفتے تک جاری رہنے کا امکان. بلوچستان کے شہروں موسیٰ خیل، نصیر آباد اور حب میں بھی بارش، زیارت میں برف باری کا سلسلہ جاری. آج پیر کو پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات ہو جائے گی. امید ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی اگلے ہفتے چارٹر آف ڈیمانڈ دے دے گی. وزیراعظم کے مشیر آنس ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا مقدمات کے فیصلوں سے مذاکرات نہیں رکیں گے. ہم تو پی ٹی آئی کو نہیں کہا کہ سول نافرمانی مؤخر کریں پھر بات کریں گے. وزیراعظم نے آج پروپیگنڈے کے جواب میں گفتگو کی ہے. امریکہ اور یورپ میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے پیسہ بہایا جا رہا ہے. پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ہمارے بھی لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بھارتی اور یہودی لابیاں سپورٹ کر رہی ہیں. ڈیجیٹل محاذ پر چیلنجز درپیش ہیں. سوشل میڈیا پر جھوٹ کا فتنہ ختم کریں گے. ڈیجیٹل پروپیگنڈا ختم نہ کیا تو ہماری تمام کاوشیں دریا برد ہو جائیں گی. وزیراعظم شہباز شریف کی نیشنل ایکشن پلان کے اپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو. کہا پچھلے ہفتوں میں اسلام آباد پر یلغار کی گئی جس کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان کھڑا ہوا. پاکستان کے خلاف زہر اگلا گیا. افغانستان سے گھس بیٹھیے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کے سہولت کار موجود ہیں. فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ گیا. شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، سول اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی. وزیراعظم کہتا ہے کہ سیاسی جماعت پر گولیاں نہیں چلیں، لوگ اندھے نہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اپیکس کمیٹی میں 26 نومبر کا معاملہ نہیں چھڑنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے کسی صورت دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. کسی آپریشن کی منظوری دی نہ یہ ایجنڈے کا حصہ تھا. غلط پالیسیوں سے دہشت گردی جیسے مسائل جنم لیتے ہیں. دہشت گرد سرپات کر کے پاکستان آ رہے ہیں، انہیں روکنا فوج اور وفاق کی ذمہ داری ہے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی. آرمی چیف سے پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کی اپیل رنگ لے آئی. آرمی چیف کے نوٹس پر پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کی 16 ایکڑ اراضی واگزار. ایوان نیوز بنا پاکستانی نژاد کینیڈین شہری قاضی لیاقت حسین کی آواز. قاضی لیاقت نے ایوان نیوز کے ذریعے آرمی چیف سے نوٹس کی اپیل کی تھی. کینیڈین شہری کی ہرب ڈیم کے قریب اراضی قبضہ مافیا نے ہتھیا لی تھی. قاضی لیاقت حسین کہتے ہیں آرمی چیف ظلم کے خلاف مظلوموں کے مددگار ہیں. میری اراضی واگزار ہوئی، سمندر پار پاکستانیوں کا حوصلہ ملا. نارتھ امریکہ میں مقیم پاکستانی آرمی چیف کے کردار سے خوش ہوئے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایوان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قبضہ مافیا اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے، پولیس نوٹس لے. دعائیں ہم کریں گے. مذاکرات ہو رہے ہیں. کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ کر رہے ہیں، بسم اللہ، ہم دعا کریں گے. وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو. پلیز. محمود اجگزئی نے حکومت پی ٹی آئی مذاکرات پر سوال اٹھا دیا. کہا میرے دوست بتائیں جس سے مذاکرات کریں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ دعا کریں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ایسے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. شہباز شریف ہمارے دوست ہیں مگر وہ تو مشرف کے وزیراعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے. نواز شریف نے شہباز شریف کو روکا تھا مگر اب نواز شریف بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، تحریک انصاف کو نہیں. دعا ہے مذاکرات مثبت اور منطقی نتیجے تک پہنچیں ورنہ حکومت ڈگمگا جائے گی. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 1.5 سال سے ہم جیل میں ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں. سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. یاسمین راشد کے کہنے ہمارا مطالبہ صرف سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انسانی حقوق کی پامالی کا کوئی حساب نہیں رہا. امید ہے سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں گے.
نمبر ایک پوائنٹ ہے ہمارے اسیران، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، حسان خان نیازی صاحب ہیں. لوگ ہمارے جیلوں میں ان کی رہائی. ہمارے 2 کمیشنز ہیں، 9 مئی کے اور 26 نومبر کے. ٹیم ہے گورنمنٹ کی، ان کو بتایا. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر قیدیوں کی رہائی ہمارا واضح بیانیہ ہے. دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومتی ٹیم کو کہا ہے بانی سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے. ملک احمد خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے. ہم مذاکرات میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے. پنجاب میں ٹک ٹاکر حکومت 12 کروڑ عوام کو کنٹرول کر رہی ہے. مذاکرات سے قبل حکومت فسطائیت اور انتقامی کارروائیاں بند کرے. دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کرنے والا وزراعلیٰ صوبائی ایپیکس کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہے. ایپیکس کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر کی نمائندگی ہونی چاہیے جو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پر خدشات ہیں. بانی پی ٹی آئی یو ٹرن لے لیں گے، انہیں این آر او نہیں مل سکتا. بانی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، حکومت یا کسی شخصیت نے نہیں. G8 ممالک سے تجارت، درآمدی اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کا امکان. درآمدی آئٹمز میں کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء شامل ہیں. ایف پی آر کا کہنا ہے پاکستان میں 7 ملکوں سے کم ڈیوٹی پر اشیاء درآمد کی جا سکیں گی. کم امپورٹ ڈیوٹی کے فیصلے سے مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان. کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج پھر متنازع ہو گئے. طلبہ کا انٹر بورڈ آفس کے باہر احتجاج، نتائج پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. طلبہ نے بتایا نتیجہ انتہائی مایوس کن بنایا گیا. میٹرک میں 80 سے 85% سے زائد نمبرز لینے والے طلبہ کو 50% سے بھی کم نمبرز دیے گئے. کئی مضامین میں فیل بھی کر دیا گیا. طلبہ کے احتجاج پر وزراعلیٰ سندھ نے چیئرمین انٹر بورڈ امیر قادری کو عہدے سے ہٹا دیا. امیر قادری سے بغیر اجازت بیرون ملک جانے پر وضاحت بھی طلب. چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کو انٹر بورڈ کا اضافی چارج دے دیا گیا. انٹر بورڈ کے نتائج پر سندھ اسمبلی میں ہنگامہ. ایم کے مراکین کی وقفہ سوالات میں نتائج پر بات کرنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر شور شرابہ. کاغذوں کے پرزے اڑا دیے. ایم کے مراکین نے مطالبہ کیا کراچی کے بچے فیل ہو گئے، ان کے مستقبل کا سوال ہے، ہمیں یہ مسئلہ اجاگر کرنے دیں. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کراچی کے طلبہ سے زیادتی کی جا رہی ہے، شہر میں تعلیم اور انفراسٹرکچر برباد کر دیا. کیا اس شہر کے نوجوان سمندر میں ڈوب جائیں؟ جس وزارت میں یہ ہو رہا ہے وزراعلیٰ کے پاس ہے. گورنر سندھ نے انٹر کے نتائج کی اسکروٹنی ناگزیر قرار دے دی. کہا کراچی کے طلبہ کے خدشات دور کیے جائیں. ترجمان حکومت سندھ کا کہنا ہے وزراعلیٰ سندھ بورڈز کی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنا چکے، لسانی معاملہ نہ بنایا جائے. تحفظات ہیں دور کیے جائیں گے. انٹرنیٹ کیوں سست چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے تحقیقات مکمل کر لیں. وزارت آئی ٹی کو ارسال رپورٹ کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف مسائل کی نشاندہی کی. وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا. انٹرنیٹ طلب پورا کرنے کے لیے بینڈ وڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ کی بار بار بندش پر سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے خلاف تحریک التوا پیش. تحریک التوا پیپلز پارٹی کی ایم پی اے ہیر سوہو نے پیش کی. کہا انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے فری لانسرز کا نقصان ہو رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد منگل کے روز بحث کے لیے مقرر کر دی. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا. مولانا نے کہا مذاکرات جمہوری عمل کا اہم حصہ ہیں. افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے. عرفان صدیقی نے مدرسوں کی رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا کی کوششوں کو سراہا. مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون. مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صوبوں میں قانون سازی کے لیے
وزیر اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کو بھی ٹیلی فون، پوتے کی شادی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی۔ پارا چنار کے لیے پہلا قافلہ آج رسد لے کر روانہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلہ شیخ رونوش لے کر ٹول سے جائے گا۔ کرم میں مقامی افراد اور قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم ہیں۔ امن کمیٹی میں لور کرم سے سابق MNA پیر حیدر علی شاہ سمیت 27 اراکین اور اپر کرم سے سابق سینیٹر سجاد حسین توری سمیت 48 ارکان شامل ہیں۔ لاہور میں تشدد کا شکار گھریلو ملازم لڑکا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 14 سالہ گھریلو ملازم سنی پر تشدد کا واقعہ چند روز قبل پیش آیا تھا۔ پولیس نے تشدد کے واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ 14 سالہ سنی غالب مارکیٹ کے رہائشی ساجد کے گھر پر ملازم تھا۔ بچے کے نازک اعضاء سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات تھے۔ مقدمہ تھانہ غالب مارکیٹ میں بچے کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 14 سالہ لڑکا 6000 روپے ماہانہ پر گھر میں کام کرتا تھا۔ کراچی کے محافظی لٹیرے بن گئے۔ CTD کے ڈاکو اہلکاروں کے شہر میں بڑی واردات پکڑی گئی۔ شہری کو اغوا کر کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $3,40,000 لوٹے۔ CTD اہلکاروں نے منگو پیر فارم ہاؤس سے ارسلان ملک کو اغوا کیا۔ گن پوائنٹ پر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے رقم مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرائی۔ شہری کو رات بھر شہر میں پھرانے اور کنگال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ CIA پولیس نے CTD اہلکار عمر سمیت 4 ملزم پکڑ لیے۔ $40,000 بھی برآمد ہو گئے۔ CTD اہلکار علی رضا اور CPAC آفس میں تعینات علی فرار۔ واردات میں CPAC افسر اور CTD پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ SSP انیل حیدر کا کہنا ہے واردات میں ملوث پولیس پارٹی CTD افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈکیتی میں CPAC آفس میں تعینات راجہ فاروق بھی ملوث ہے۔ لیبیا یونان کشتی حادثات FIA کا انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 40 افراد کے نام کنٹرول لسٹ میں شامل، گرفتاریاں بھی جاری۔ انتہائی مطلوب انسانی سمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار ملزم خرم شہزاد لیبیا میں موجود بین الاقوامی ایجنٹس کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم نے کم سن بچے کو کشتی میں یورپ بھجوانے کے 10 لاکھ لیے تھے۔ FIA نے ہری پور سے بھی 2 ملزمان کو گھر لیا۔ مقدمہ درج، ملزمان کے فون سے سمگلنگ کی ویڈیوز کی پاسپورٹس کی تصویریں بھی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ چینگ 2 نے $700 ملین سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرمایہ کاری کی اصولی منظوری دی۔ حکومت کے تعاون سے ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف IT سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹر سینٹر بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز نے کہا چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب بہت جلد خطے میں IT ہب بنے گا۔ ریڈ لائن BRT کراچی والوں کے لیے عذاب بن چکی۔ گرین لائن منصوبہ بھی آج تک نامکمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 2024 کراچی کے لیے بدترین سال رہا۔ شہر قائد مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ پیپلز پارٹی کی پشت پناہی میں قبضے اور جعلی فائلوں کا دھندا چل رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے 12 جنوری کو CBU پر غزہ مارچ کا اعلان بھی کیا۔ چاول کی فصل میں ہمیں کافی نقصان ہوا ہے۔ گندم کا بھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ پانی ابھی نہیں چلا 1-2 دن تو ہمیں جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دریائے سندھ سے بلوچستان کی نہروں کو وقت سے پہلے ہی پانی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ اوسطا محمد اور جعفر آباد کے گرین بیلٹ پر لاکھوں ایکڑ گندم کی فصل خطرے میں پڑ گئی۔ کسانوں اور زمینداروں کا حکومت سے مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ وادی سوات میں برف باری کلام میں 2 فٹ برف پڑ چکی۔ اسکردو میں برف باری کے بعد موسم مزید سرد، درجہ حرارت
-13 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। बीरबाला में बर्फ हटाकर लवाई टनल खोल दी गई। बलूचिस्तान के इलाके चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई और कान मेहतरजई में भी बर्फबारी। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 24 घंटे में 34 फिजाई हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 40, जनूबी गजा में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने सेफ जोन में खैमों पर बम बरसाए, 5 बच्चे जान से गए। नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद लुक्मे अजल बनी। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ी घर को भी निशाना बनाया, 24 घंटे में 2 सहाफ़ी शहीद हुए। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लबनान में भी 3 मकामात पर बमबारी की।